حجامت کا مسئلہ دریافت فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کے متعلق 3 چیزوں کی اجازت دی ہے جو فقہا نے لکھا ہے۔ ایک تو سارے سر کے بال منڈا دیے جائیں، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے حج اور عمرے کے یہ نہیں کیا، اور بال رکھنے کو شریعت نے ترجیح دی ہے بنسبت اس کے کہ بالوں کو منڈا دیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آدمی فرض غسل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بالوں کو اچھی طرح گیلا کرے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر یوں کرتے ہیں کہ آدمی عام طور پہ ایسی چیزوں میں جب پڑتا ہے تو سارا جسم اس کا پسینے سے بھرپور شرابور ہو جاتا ہے۔ بھرپور تو نہیں، وہ لفظ مناسب نہیں، تو شرابور ہو جاتا ہے پسینے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے پورے جسم سے اس پسینے سے اپنے آپ کو پاک کرے، پانی سے یا مٹی سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ثم عادیت راسی، میں اپنے سر کا تو دشمن ہی ہو گیا، ذرا بال بڑھتے تھے فوراً اس طرح پھروا دیتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ مؤسس ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ رکن رکین ہیں حنفی فقہ کے، تو حنفیوں نے وہیں سے یہ چیز لی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سر کے بال اس لیے منڈوا دینے چاہیے کہ بچے پھر کنگھی پٹی میں ہی لگے رہتے ہیں، پڑھتے وڑھتے نہیں ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں خود فرماتے تھے کہ میرے والد نے جب میں بڑا ہو گیا تو مدینہ منورہ بھیجا اور کہا بیٹے کم لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے اکابرین وہاں زندہ ہیں، تو جاؤ اور مدینہ منورہ رہو۔ میری تربیت کے لیے انہوں نے میرے ساتھ ایک اور آدمی کو بھیج دیا، اور انہیں لکھا کہ میرا بیٹا جو کچھ بھی کرے دن بھر چٹھی مجھے لکھ دیا کرو شام کو کہ آج کیا کیا ہوا۔ تو روز کی رپورٹ چلی جاتی تھی مصر، یہ پڑھتے تھے اور اس کے مطابق حکم بھی دیتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ مسجد نبوی میں آج آپ کے بیٹے کی نماز میں غالباً اثر لکھا کہ پہلی تکبیر چھوٹ گئی، اور وجہ اس کی یہ کہ صاحبزادے کنگھی کر رہے تھے۔ تو ان کے والد عبدالعزیز نے لکھا کہ یہ جو اب تمہاری رپورٹ آئے گی اس کے ساتھ میرے بیٹے کے سر کے بال بھی آنے چاہیے، اسے بال رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، جس غرض سے مدینہ منورہ بھیجا ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ انتظامی امور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بال رکھتے تھے پورے۔ دوسرا موقف شریعت یہ بتاتی ہے کہ پورے کے پورے رکھ لیے جائیں یا پورے کے پورے منڈا دیے جائیں۔ اور تیسرا جس طرح پٹے رکھتے ہیں یہ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ تو یہ 3 صورتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے بھی معلوم ہوتی ہیں، بس اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو بچے کن پٹی اور ادھر ادھر کے بال مشین پھروا لیتے ہیں اور سر پہ ایک چھجا بن جاتا ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اپنی بچوں کی تربیت کے بارے میں
اتنے حساس ہوتے تھے کہ جوش ملی آبادی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انگلینڈ جانے کا شوق تھا اور نوابوں کے بچے انگلینڈ پڑھتے تھے جا کے، تو ایک نواب صاحب کے بیٹے نے بڑا اصرار کیا کہ انگلستان جا کے پڑھو۔ یہ پھر جب عمر گزر جاتی ہے نا اور آدمی کا علم کے ساتھ تعلق وابستہ رہے تو بہت سالوں کے بعد خیال آتا ہے کہ میں نے کیا جھک ماری تھی۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں اپنی ہمشیر کو خط لکھا ہے اور لکھا ہے، بہن والد صاحب ہمیشہ کہتے رہے کہ مولوی بن اور یہ چیزیں پڑھو، اور میرے سر پہ دھن سوار تھی کہ کسی طرح فلسفہ پڑھوں، اور ہندوستان سے باہر جا کے چنانچہ میں جرمنی چلا گیا، اور اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر والد کا کہا میں مان لیتا اور میں نے صحیح طرح وہ علوم پڑھے ہوتے جو مولویوں کو پڑھائے جاتے ہیں تو کتنا علم تھا، کاش میں والد کی بات مان لیتا۔ یہی ہوتا ہے، جس چیز کا نام علم ہے نا اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ یہ ساری کاوشوں کے بعد ایک کاغذ کا پرزہ لینا ہے اور اس کے عوض میں نوکری ملنی ہے، تو یہ علم برائے رزق ہے، علم برائے انسانیت نہیں ہے۔ وہ چیزیں ہی کچھ اور ہیں جن کو وہ لوگ سوچتے تھے اور کرتے تھے۔ تو جوش نے لکھا ہے کہ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیا اور ساتھ نوکر کو بھی بھیج دیا کہ لندن انگلینڈ کا ماحول بہت خراب ہے، سنا ہے، میرے بیٹے کی رپورٹ لکھ کے مجھے بھیجا کرو۔ ہر ہفتے خط بھیج دیتے تھے، ہر ہفتے یہ پڑھ لیتے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے تو انہوں نے لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کی ایکٹیویٹیز پہ، اس کی مصروفیات پہ نظر رکھو، یہ جوان لڑکا ہے میرا، اور تم نے کبھی اس کے کپڑے چیک نہیں کیے کہ اس پہ غسل کب فرض ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیا کسی اور کرتوت میں پڑ گیا۔ اتنی گہری نظر لوگ رکھتے تھے اپنے بچوں پہ، ان کی تربیت پہ، ان باتوں پہ، یہ ہوتا تھا۔ اور اب یہیں سے اسلام آباد سے ہی ایسے فون بھی آتے ہیں کہ باپ اور بیٹا لڑتے ہیں کیونکہ وہ اس کی بوتل اٹھا لیتا ہے، اس کی بوتل اٹھا لیتا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اذان کے بعد جو دعائیں ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی دعا وہ دوبارہ بتا دیں۔ ہم نے تقسیم بھی کر دی تھی، یہاں کسی کے پاس ہو تو اس کی کاپی لے لیجیے گا، لیکن جو تقسیم کی تھی اس میں مسند بزار کی حدیث تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بھی اذان کا جواب دے کے فارغ ہوتے تھے وہ فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اشہد بہا مع کل شاہدین، اللہ یہ جو دو گواہیاں ہیں تیری وحدانیت کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، جو دنیا میں یہ دو گواہیاں دیتا ہے اللہ میں بھی اس کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ ایسے ہی ہے۔ وَأَتَحَمَّلُهَا عَنْ كُلِّ جَاحِدٍ، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ میں اس سے بیزار ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے، اور یہ اس میں آیا ہے بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ میں کہ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، جب مؤذن یہ کہتا تھا دونوں شہادتیں، دو شہادتیں دیتا تھا، قال علی، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان الذین جاہدوا سیدنا محمدن هم الکاذبون، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ان الذین جاہدوا سیدنا محمدن، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، ہم الکاذبون، اے پروردگار وہ سب جھوٹے ہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس بات پہ۔ یہ دعا حدیث تھی۔ تحریر فرمایا ہے کہ یہ تصوف کی باتیں یہاں ہوتی ہیں اور امت کے اکابرین تصوف کے قائل نہیں تھے، خاص طور پہ وہ جن کے ہاتھ میں امت کی پاک دوڑ تھی، اور ترکی کے ڈراموں میں جو دکھایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی سراغ نہیں ملتا۔ سراغ تو جب ملے میاں، جب آپ اس راہ پہ چلے تو پھر سراغ ملے نا۔
اب سراغ تو لینا ہے زندگی کا، اور جا کر چھلانگ لگا دو سمندر میں تو موت کا سراغ ملے گا کہ زندگی کا ملے گا؟ وہ ایک دوست سنا رہے تھے کہ جہاز کو شدید ہچکولے لگے اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، تو گورا بہت گھبرایا ہوا تھا، وہ کنارے پہ آ گیا، تو سردار جی کھڑے تھے، تو اس نے اس سے پوچھا کہ زمین کتنی دور ہے؟ اس نے کہا 1 کلومیٹر۔ اس کا 1 کلومیٹر تو میں تیر کے بھی جا سکتا ہوں۔ یہ کہا اور چھلانگ لگا دی، جہاز بھی چلتا رہا، تیرتا رہا، تھک گیا تو اس نے منہ اٹھایا اور اس نے کہا کہ 1 کلومیٹر ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس نے کہا 1 کلومیٹر نیچے جو زمین ہے نا سمندر کے، اسے کہا تھا جا کے انگلی لگاؤ پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے تم اس راہ پہ چلو بھیا، جس راہ پہ اکابر تھے ان کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے نا۔ یہ ترکی کے ڈراموں میں پتہ نہیں کیا رکھا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھے نہیں، لیکن سلطان نور الدین زنگی کا نام سنا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی جو تھے 581 ہجری میں، حیات ابن قیس تھے جس سے بزرگوں سے انہوں نے بیعت کی تھی اور تربیت ہوئی تھی باقاعدہ کہ ملک کیسے سنبھالنا ہے اور کام کیسے کرنے۔ یہ مشائخ جو تربیت کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس انسان کے ساتھ کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ہم نے ان مشائخ کو دیکھا ہے جو بیعت کے پہلے دن ہی پہچان جاتے تھے کہ یہ آدمی ہے کیا، یہ گوہر قابل ہے یا اس کی میری نہیں نکلتی، چھٹی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام بھی نہیں سنا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ بھی بیعت تھے شام کے مشائخ سے، ان کے والد نجم الدین وہ بھی شام کے مشائخ سے بیعت تھے۔ سلطان عادل کا نام بھی نہیں سنا؟ سلطان عادل اپنے ملک میں اتنے عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے تھے کہ لوگ نام ان کا لیتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر عدل کہیں قائم ہوا ہے تو سلطان عادل نے کیا ہے۔ اور سلطان عادل جو تھے وہ شام کے مشائخ حنفی جو تھے ان سے بیعت تھے۔ اور ترکی کا آپ نام لیتے ہیں، سلطان محمد فاتح نے ترکی نہیں فتح کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عیسائیوں کے اس شہر کو فتح کر لے گا، حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم الامیر، کیا ہی اچھا امارت والا ہوگا، کیا ہی اچھا حکمران ہوگا۔ اس کی تعریف کی کہ کیا ہی اچھا آدمی ہوگا جس کے ہاتھ پہ اللہ اس کو فتح کروائے گا۔ تو یہ سلطان محمد فاتح جو تھے 833 سے 886 ہجری تک رہے، 50-55 سال، اور محمد بن حمزہ سے بیعت تھی۔ محمد بن حمزہ نہیں نے کہا تھا کہ میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے بیٹے یہ شہر تم سے ہی فتح ہوگا، حیران رہ گیا اور کہا تیاری کرو۔ پھر اسے ایک دن بتایا یہ روحانیت نہیں ہے اس طرح پیشن گوئیاں کرنا، لیکن بائی پروڈکٹس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک دن بلایا اور فرمایا کہ فلاں شہر کا بتایا گیا ہے، فلاں مہینے کا بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں اگر حملہ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فتح دیں۔ سلطان محمد فاتح آ گئے اور کہا حضرت میرے ساتھ چلیں میدان جنگ، کہا ضرور، اور ساتھ لے کے گئے، اور جب شہر فتح ہو گیا تو انہوں نے مبارکباد دی۔ ان کا حضرت میں اس پہ اتنا خوش نہیں ہوں کہ استنبول فتح ہو گیا، اس پہ اتنا خوش ہوں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی زیارت اور آپ کا زمانہ دیا ہے۔ یہ بابرکت زمانے پھر کب ملا کرتے ہیں کسی کو؟ پھر یہ فتح کر کے گیا اور کہا حضرت کچھ دن کے لیے رہنا چاہتا ہوں، تو فرمایا ایک چلہ میری خانقاہ میں رہنا ہوگا۔ سلطان محمد فاتح نے چلہ لگایا، جو بھی ذکر اذکار اور رات تھے، تو آپ اس طرف اگر پڑھیں گے تو ادھر پھر سراغ ملے گا نا۔ اب آپ آگ کی سراغ کے لیے سفر کر رہے ہیں سمندر کا، تو یہ پھر کیسے ممکن ہے؟ رفیع اللہ صاحب راولپنڈی سے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ذاتیات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کبھی فون کر لیں تو انشاءاللہ اس پہ بات ہو جائے گی۔ جرمنی سے توصیف صاحب فرماتے ہیں کہ اف آئی ایم ان مارکیٹ اور اینی
busy area like station or metro, train, can I pray sitting bench? یہ نہیں ہوگا کیونکہ نماز کا قیام فرض ہے نا جی، تو فرض کا ترک کر دینے سے نماز نہیں ہوتی۔ فرض نماز میں قیام فرض ہے، نفل میں نفل ہے۔ یہ جو بیٹھ کے لوگ نفل پڑھتے ہیں نا نماز، اول تو لوگوں کو پڑھنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ اور کلیہ یہ بتایا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھی ہی ہوگی، ثواب آدھا ملے گا۔ یہ حدیث کئی بار سنائی کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے، تو کسی نے کہا عبداللہ تم جوان لڑکے ہو، تم کیوں بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتہ کہ حضرت بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں، مگر تم مت پڑھو۔ عبداللہ چلے گئے، کیا 19-20 سال کے تو تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اتنی محبت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی بے تکلفی تھی کہ عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا ایک سوال پوچھوں، تو آپ مسکرائے اور آپ نے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں کہو کہ اللہ کے رسول آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں فرمایا ہے تو آپ پھر بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے میں عبداللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ نے کہا بیٹھ کے پڑھ لیا کر تو بھی تجھے پورے ہی ثواب دیں گے۔ تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا بیٹھ کے نوافل کا پورا ثواب ہے ان کے لیے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ لیکن کسی کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ سوچتا ہے ثواب تو ہوتا رہے گا، کیوں ان کی اتباع چھوڑے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر نفل کھڑے ہو کے ہی پڑھنے چاہیے جب تک کہ ہمت ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نفل یا یہ جو نماز آپ نے توصیف صاحب ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا، یہ نفل نماز تو ہو سکتی ہے قبلہ رخ ہونے کے بعد، لیکن فرض نماز جو ہے وہ کھڑی ہو کے ہی پڑھنی پڑے گی، وگرنہ یہ پورا ایک فرض چھوٹ جائے گا، سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ While calculating zakat on gold jewelry which is 22 carats but also some stones، یہ تو سب پہ ہی آئے گی زکوٰۃ، سٹونز علیحدہ نہیں کیے جائیں گے۔ نگ جو ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی قیمتی پتھر ہو، وہ سونے کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اسے الگ نہیں کیا جائے گا۔ اور رہ گئے نگ اگر الگ سے ہوں، مثلاً ہیرے ہیں، مثلاً کسی کے پاس یاقوت ہیں یا اور کوئی پتھر ہیں، تو ان پتھروں پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمتی پتھر تھے، حبشہ ایک پتھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی میں اسے پہنتے تھے، لیکن اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں حضیرۃ القدس، روح اعظم اور انسان کامل سے کیا مراد ہے؟ آسان چیز تو یہ ہے کہ حجت اللہ البالغہ جو ہم نے جتنی بھی پڑھائی ہے اس میں ایک جگہ یہ بحث کی ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا کہتے ہیں، اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں در منصور میں، انہوں نے ایک آدمی کا ذکر کیا ہے اور وہ آدمی عالم غیب میں ہے، کہانی نہیں ہے، حقیقت میں کوئی شخص ہے ایسا، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی چیزیں اس میں جمع فرما دی ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اسے کہتے ہیں کہ وہ انسان اعظم ہے، وہ کہتے ہیں وہ روح اعظم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کامل ہے۔ شاہ صاحب کہیں کہیں لکھتے ہیں کہ وہ جسد اکبر ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی ہوگی زیارت، وہاں تک پہنچے ہوں گے، کیونکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضیرۃ القدس میں داخل تھے اور سینکڑوں سال کے
جو واقعات تھے ان کی نگاہ میں تھے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں جو اب جا کر ظاہر ہو رہی ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ان کی کتابیں ہی ساری اب تک نہیں چھپی، پڑھنے لکھنے کا ذوق نہیں، تاجر مارکیٹ میں ان کتابوں کو وہ بیچتا نہیں، اس لیے کہ پبلک میں ڈیمانڈ نہیں نا، تو وہ اپنا پیسہ کیوں بند کر کے بیٹھ رہے۔ تو یہ سب چیزیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے در منصور میں، اس میں آپ کو مل جائیں گی، حزیرۃ القدس اور ملائے اعلیٰ اور ملائے سافل کی بحث۔ یہ تو وہ ساری چیزیں وہ ہیں جب یہ نصاب میں پڑھائی جائیں، اور نصاب میں کوئی چیز ہے نہیں، نصاب ہے ہمارا سیکولر، وہ مذہبی نصاب نہیں ہے۔ یہ تو جاہلانہ بات ہے کہ شیعہ دینیات الگ اور سنی دینیات الگ، دین کی کوئی چیز ہے ہی کہاں۔ ہمارے پورے نصاب میں کوئی ایک کتاب انگلی رکھ کے بتاؤ جس کو پڑھ کے پتہ چلے کہ اللہ کا خوف یا اللہ سے محبت واجب ہے، ضروری۔ کہاں ہے سیرت؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ کی سیرت پہ کوئی کتاب ہمارے ہاں نصاب میں شامل نہیں ہے، سرکاری طور پہ، پرائیویٹ ہو تو ویسے نہیں۔ بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں۔ تو یہ نصاب تعلیم جو ہے نا، جو ہم اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو ہم بھی اسی رو اور اسی لائن میں بربادی کا شکار ہوئے، اور اپنی اولادوں کو بھی بربادی کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ نہ انہیں عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ادب ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ بہترین ڈاکٹر ہے، کیا کہنے، سائنٹسٹ ہے، اور کمپیوٹر میں جنہوں نے پیدا کیا، جنہوں نے ایجاد کیا، وہ زندہ ہو کے آئیں تو ان کے پاؤں چوم لیں۔ اتنی مہارت ہے ہمارے بچوں کو لیکن اس سے پوچھو کہ عدل کیا چیز ہوتی ہے بیٹے، معاشرے میں کیوں قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، گھر میں عدل کسے کہتے ہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز کیا ہوتی ہے۔ اصل انسان جو اپنے خیالات پر قابو پا سکے وہ ہے۔ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں، اس کے سر سے گزر جائیں گے یہ سوالات۔ جمعے کی دوسری اذان کا جواب، اس کا کیا حکم ہے؟ جمعے کی دوسری اذان نہیں دینی چاہیے۔ جمعے کی دوسری اذان جو ہے امام کے سامنے جو ہوتی ہے، وہ جو اذان ہے وہ جواب نہیں دینا چاہیے، بس خاموشی سے سننا چاہیے۔ My question is regarding to the medicine sample, which doctors get from medicine companies. My father is a doctor and he often gets samples from the medicine companies. آسان سی بات ہے بیٹے، وہ جو کچھ دے کے جاتے ہیں نا کمپنیز والے، اس کو ڈاکٹر اپنے مریضوں پہ استعمال کرتا ہے اور تجربہ کرتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ کامل طور پر دے کے چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مرضی ہے، جہاں استعمال کریں، تو اپنی اولاد پہ بھی کر سکتا ہے، اس میں کیا حرج۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کریں اور ہم اس کے استعمال کرنے کا جو احسان ہے اس کے عوض میں آپ کو یہ چیز دیں گے، وہ بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر نے اسے دیانتداری سے رپورٹ دی ہے نا۔ ڈاکٹر اگر ان گولیوں کو غائب کر دے، تجربہ کرے نہیں، مریضوں کو دے نہیں، تو پھر تو وہ جھوٹ بولتا ہے نا، پھر تو اسے کوئی بینیفٹ نہیں مل سکتا۔ لیکن وہ سچ بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کس دوا نے مریضوں کو یہ فائدہ دیا، بہت اچھا، وہ انعام اپنا لیتا ہے۔ اور اسی طرح ان چیزوں کا دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتوں نے جو ہمارے حقوق ادا کرنے ہیں، کوئی حق ادا نہیں کیا۔ روڈز انہوں نے بنا کے نہیں دی، اسکول نصاب تعلیم انہوں نے اچھا نہیں کیا، دین کے شعائر کی ادائیگی اور ان پر عمل کرنا گورنمنٹ نے کوئی سہولت نہیں دی۔ یہ سارے پیسے پبلک خرچ کر رہی ہے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ملک کے لیے؟ پبلک اپنی کالونیز بنا رہی ہے اور لوگ ان سے زمین خرید رہے ہیں، بیچارے کس مشقت میں پڑھ کے
فاقہ اور پیٹ کاٹ کے زمین خرید رہے ہیں۔ گورنمنٹ کا فرض نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو سکونت اور مکان مہیا کرے؟ عورتیں کیسے سفر کرتی ہیں، بچیاں کیسے سفر کرتی ہیں؟ کون سا شہر ہے جہاں انہوں نے ایسی بسیں چلائی ہوں کہ لڑکیاں اس میں سفر کریں گی اگر کہیں پڑھنے کو یا جاب کو جائیں گی؟ کوئی سہولت تو وہ دیتے نہیں۔ معیشت کہاں برباد ہوتی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اس لیے یہ حلال و حرام کی اتنی جو سخت پالیسی ہے نا، گورنمنٹ کے بارے میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو چیز بھی دے اس کو لے لینا چاہیے۔ کئی صدیوں تک ہے مسئلہ نازک۔ کئی صدیوں تک فقہا کہتے تھے کہ جس باب سے قرض لیا ہے اسی باب سے ادائی بھی ہوگی۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کو 10 جوتے قرض میں دیے ہیں تو اب قرض جب واپس کرے گا تو 10 جوتے بھی دے گا۔ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں اسی فتوے پہ عمل کرتا رہا۔ ایک دن میں شام میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے کہا یہاں تو مسجد تھی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک ظالم آیا تھا نواب، اور مسجد کی ساری ٹائلیں اکھیڑ کے لے گیا اور اپنے محل میں جا کے لگا دی۔ تو میں نے کہا اس کی جو بھی چیز ملے نا تمہیں لے آؤ، مسجد کا حق۔ تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ ٹائل کے بدلے میں ٹائل، ان کا میں نے فتویٰ بدل دیا۔ میں نے کہا جو مل جائے نا بس ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس لیے مثلا اس نے 10 جوتے دیے تھے اور اسے اس کی 10 کلو سبزی مل گئی، تو 10 کلو سبزی اور جوتے دیکھ لے کتنے کے آتے ہیں اور یہ حساب کتاب کر لے۔ اسی لیے اب ہمارے زمانے میں وہ حقوق جو گورنمنٹ نے دینے تھے وہ نہیں پورے ہو رہے، اور یہ آدمی حالت اضطرار کو پہنچ گیا ہے۔ تو گورنمنٹ کی جو چیزیں اس کے مقابلے میں آ سکتی ہیں اتنی سختی نہ کرے، لے لیں ورنہ مر جائے گا۔ فیصل صاحب شکارپور سے یہ آپ کے سوال کا جواب۔ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہوئے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ صرف اکیلے ہاتھ سے صفائی اور ستھرائی ممکن نہیں، شارجہ سے۔ جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو گندگی کو صاف کرنا ہے وہ تو ہونا چاہیے الٹے ہاتھ ہی سے، مگر اس میں مثلا وہ پھینکنا ہے کاغذ یا اسے نکالنا ہے کسی ڈبے سے یا کچھ، اس میں دائیں ہاتھ کا استعمال بھی درست ہے۔ جنات کے بارے میں معلومات درکار ہیں کہ خوشی کیسے لکھا ہے، یہ ہیں واؤ کہاں گیا اس کا؟ بھیا اردو غلط مت لکھو، بولو بھی نہ غلط، زبان مٹ جائے گی۔ زبان کا مٹ جانا کوئی معمولی سا سانحہ نہیں ہے۔ خوشی غمی وغیرہ میں کیا کرتے ہیں اور اپنے مردوں کا کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو جتنوں کو دیکھا نا بھی جنات پڑھتے ہوئے، ان میں سے 90% تو ڈرامے تھے اور جعلی تھے۔ جب باہر باقی لوگوں کو بھیج دیا تو ہم نے کہا بیٹی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے، کون سے جنات؟ فلاں سے شادی کرنی ہے اور نہیں کرنی، فلاں میری سہیلیاں زیور پہنتی ہیں اور ابا مجھے بنا کے نہیں دیتے، ایسی فراڈ کی چیزیں نکلیں۔ تو ہم نے پھر پردے میں ہی بات کی کہ آپ اس کے کام کر دیں، آئندہ جنات یہ نہیں آئیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے۔ اور جن کو واقعی جنات تھے، کئی ایک سے ہم نے اپنے مطلب کی بات پوچھی، ہم نے کہا یار یہ بتاؤ تمہارے یہاں لائبریریز کیسی ہوتی ہیں؟ کتابیں پڑھتے ہو تو کہاں سے لاتے ہو؟ مخطوطات کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ آپ کو اگر خود کچھ معلومات حاصل ہوں تو ہمیں بھی بتائیے گا، مگر ہماری بات آپ پوچھیں کہ لائبریریز کیا کرتے ہیں، پڑھتے کیسے ہیں؟ کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کیا ہوتا ہے؟ انسانوں سے پڑھ کے واپس جا کے پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز میں تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا ایسی نماز واجب الاعادہ ہوگی؟ بالکل ہوگی بھائی۔ تعدیل ارکان کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں کہ رکوع سے کھڑا ہونا اتنا کہ ہر ہڈی جسم کی اصل جوڑ میں آ کے بیٹھ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے
کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 1، رکوع 2، سجدہ 3، اور رکوع کے بعد کھڑے ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ سب برابر ہوتا تھا۔ آپ خود اندازہ کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ملء الارض ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من بعد اہل الثناء والحق والمجد کما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت اللہم لا معطی لما منعت اللہم لا راد لما قضیت اللہم لا ینفع ذا الجد منک الجد۔ یہ سارا کھڑے ہو کے پڑھ کے پھر سجدے میں جاتے تھے۔ یہ تعدیل ارکان میں پہلا رکن ہے، رکوع سے کھڑا ہونا، اور اس میں عدالت، برابری، ٹھہراؤ یہ ہے، یہ واجب ہے۔ اگر رکوع سے تھوڑا سا اٹھا اور پوری طرح کمر سیدھی نہیں ہوئی اور سجدے میں چلا گیا تو نماز اسی وقت ٹوٹ گئی، جان بوجھ کے کیا ہے تو نماز اسی وقت ٹوٹ جاتی۔ اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو آخر میں سجدہ صاف کرے۔ اس لیے جو نمازیں اس طرح پڑھتے ہیں نا، نمازی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک کو دیکھا تھا کہ رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا نہیں، تو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت نماز پڑھی۔ تو ان کا کب سے ایسے پڑھ رہے؟ اس نے کہا 20 سال یا 30 سال۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو حذیفہ ہوں، اور ابو حذیفہ قسم کھاتا ہے کہ اس 20 اور 30 سال سے تمہاری نماز نہیں ہوئی، قسم کھاتا ہوں تمہاری نماز نہیں ہوئی، اور باقی اب تم آگے جانو۔ اسے تلقین کی کہ رکوع سے سیدھی جرا کھڑا ہونا چاہیے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ رکن ثانی ہے تعدیل ارکان۔ اس لیے اگر دونوں سجدوں کے درمیان اتنا نہ بیٹھے کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ پہ واپس آ جائے تو نماز اسی وقت ٹوٹ جائے گی، کہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دونوں یہ کہتے تھے اور اسی پہ فتویٰ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھتے تھے، پورے اطمینان سے بیٹھتے تھے، کئی دعائیں مانگتے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ کے نزدیک تو 2 مرتبہ یہ جملہ فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی بہت دعائیں مانگتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ نماز اعتدال کے ساتھ، اور رہ گیا سجدہ اور رہ گیا رکوع، تو سجدے میں تو جتنا ہو سکے طویل سجدہ کرے۔ سب سے زیادہ قرب ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک قیام میں ہے کہ کھڑا رہے، کیونکہ مشقت زیادہ ہے نا، تکلیف زیادہ ہے نا۔ اللہ کا سب سے زیادہ قرب قیام میں ہے، اور پھر سجدے میں۔ شافعی حضرات تو سجدے کو کہتے ہیں کہ سجدے طویل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کس سے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اور حضور صلی اللہ نہیں کعب سے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے اور وضو کے لیے، تو انہوں نے لوٹا وغیرہ پانی رکھنے میں پیش کیا اپنے آپ کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح لفظ بولیں تو اس دن نہ جانے کیا موڈ تھا، بہت خوش تھے، کوئی بات پیش آئی ہوگی، تو فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے نے بھی کیا مانگا؟ کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں اپنے ساتھ ہی رکھ لیں۔ یہ ہے معیار، یہ ہے زندگی کا سوچنے کا انداز۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جانا، یار اونچی بات کرو۔ ہم اتنے بے توفیقے ہیں کہ کبھی نہیں سنا کوئی کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آج رات جنت میں دیکھا، یا میں نے جہنم سے پناہ مانگی، میں رات کو دیکھا جیسے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ آخرت کے حقائق ہم بھولے ہوئے ہیں نا، باقی بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہمارے خواب بھی بلند تر نہیں ہیں۔
مانگنے والے، اس نے کہا اللہ کے رسول جنت میں ساتھ رکھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عینی علی کثرت السجود، کثرت سے سجدے کیا کر، یا تو مراد تھی لمبے سجدے کر، یا یہ کہ بار بار سجدے کر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہ میں حاضر ہوا تھا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لمبے سجدے کیا کرو، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق بھی یہی لکھا، اور خیر حدیث شریف میں تو آیا ہی ہے، آپ نے میں عینی علیہ، میری مدد کرنا، مطلب یہ کہ میں بھی اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ رکھ، تو اللہ کے سامنے میری دعا بھی ہوگی اور تمہارا عمل بھی ہوگا، تو انشاءاللہ یہ کام تمہارا ہو جائے۔